قل یا اہل الکتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے اہل کتاب، تعالوا، اس لیے آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اچھا، یہ جو دعوت دی گئی تھی پھر وہ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تھی، تو ایسے ہی وہ چلے گئے تھے۔ تو بہرحال ایک طرح سے آپ وسلم کو بھی فتح نصیب ہوئی۔ چاچا دوسرے یہ جو اس کا پورا واقعہ اس کے ساتھ ہے نا کہ اور جب انہوں نے بات مان لی، پھر صلح ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے پھر ان کے اوپر جزیہ مقرر کیا، اور پھر اس کی وصولی کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کا خطاب دیا تھا کہ وہ ان سے پھر جزیہ وصول کریں گے۔ تو قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ چلو جو کامن گراؤنڈز ہیں ان پہ تو آؤ، تاکہ وہ باتیں تو کم سے کم ایکسیپٹ کر لیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم کسی کی بندگی نہ کریں سوائے اللہ کی۔ تو یہ اکثر جب ذاکر نائک جو ہیں وہ جب مناظرے کرتے ہیں اس والے سے مسلموں سے، تو اکثر اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ ولا نشرک بہ شیئا، اور شریک نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو بھی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنا لیں ہم ایک دوسرے کو اپنے میں سے ایک دوسرے کو رب۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہہ دو کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یا اہل کتاب، اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، تو کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ اب یہ ان کا کلیم تھا کہ ابراہیم عیسائی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی ہیں، اور یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اللہ کہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہاری مت ماری کی عقل نہیں پکڑتے ہو تم؟ ہا انتم ہؤلاء، تو یہ ہو تم، حاججتم فیما لکم فیہ بہ علم، اس میں تو تم نے جھگڑا کر لیا جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، اس کے بارے میں کیوں تم جھگڑے کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم، میں نے کہا تھا نا اس آیت کو تو اپنے جو ہے حرز جاں بنا لیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور ابراہیم علیہ السلام تو نہیں تھے، نہ تو وہ یہودی تھے نہ تو وہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو بڑے سیدھے سادے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، وہ تو مشرکوں میں سے تو ہرگز نہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک تم تمام لوگوں میں زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہیں جنہوں نے پیروی کی ہے ان کی، وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان ہیں، واللہ ولی المؤمنین، ان کے ساتھ اللہ بھی ہے، اللہ بھی ان مومنوں کے ساتھ ہے، یہ ہیں جو صحیح معنی پیروی کرنے والے، ان کی پیروی تم بھی کرو۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، چاہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کاش وہ گمراہ کر دیں تمہیں اے مسلمانوں، وما يضلون الا انفسهم، وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون، لیکن ان کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات سے؟ وہی بات بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں، شفیق باپ کی طرح جیسے اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ تم اس پہ گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کیوں حق و باطل کو گڑبڑ کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کا گروہ یہ کہتا ہے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لاؤ اس کلام پر نازل کیا گیا ہے ان پر جو ایمان لائے دن کے شروع میں، وَقْفُرُوا آخرہ، اور دن کے آخرت میں جو ہے کافر ہو جاؤ۔ یہ کام تھا یہودیوں کا، ٹھیک ہے، عیسائی بہرحال اس طرح کے نہیں تھے، یہودیوں میں تو مطلب کوئی وہ تھا ہی نہیں نا، کوئی تمیز ہی نہیں تھی، تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ اپنے بڑے لوگوں کو بھیجتے تھے، وہ آ کے مسلمان ہوتے تھے، شام کو کافر ہو جاتے تھے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ جو ہے رجوع کر لیں جو نئے سادہ لوگ مسلمان ہیں۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور بات نہ ماننا مگر اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ انہیں بتا دیں کہ ہدایت تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ دی جائے وہ ہدایت کسی اور کو جیسے تمہیں دی گئی تھی، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے پاس۔ تو قل ان الفضل بید اللہ، تو آپ انہیں بتا دیں کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسیع والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، ٹھیک ہے، اہل کتاب بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اہل کتاب میں سے، وہ بھی لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو امانت ان کو امانت دار بنا دیں ڈھیروں مال کے اوپر تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار، ایسے بھی ہیں کہ جن کو اگر ایک دینار دیں آپ
لا یؤدیہ الیک، تو ایک وہ دینار بھی آپ کو واپس نہ کریں. خیر آج تو مسلمانوں کی یاد ہے، ایک دینار بھی واپس نہیں کرتے، وہ تو پھر واپس کر دیتے. الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک کہ آپ ان کے سر پر ہی کیوں نہ کھڑے ہو جائیں. ذالک بانہم قالوا، کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں پھر اس طرف اشارہ ہے، میں پھر بات کر رہا ہوں، عقیدے کی تطہیر بہت ضروری ہے. یہ کیوں، یہ ایسی روش کیوں ہے ان کی کہ ایک دینار بھی آپ دیں وہ بھی ہڑپ کر دیں گے. نہیں ہم کدھر دیا تھا جی آپ نے؟ جیسے ہمارے ہاں قرض ہنسنا مشہور ہے نا، کہ آپ کسی کو قرض دے دیں تو آگے آ کے جب اسے پوچھتے ہیں بھائی وہ قرضہ لیا تھا آپ نے، وہ آگے ہنس جاتا، تو وہ یہ بات ہے وہ ہنسنا شروع ہو جائے آگے سے. یہ ایسا ڈھیٹ بندہ کب ہو جاتا ہے؟ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ یہ ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل. یہ جو غیر بنی اسرائیل ہے نا، یعنی غیر یہودی ہیں نا، یہ ان کے اوپر ہمیں کھلی چھوٹ ہے، جس طرح مرضی ان کا مال کھاؤ. تو وہ تو یہ کہتے ہیں نا یہ گوئمز ہیں، یہ تو جینٹائلز ہیں، ان کو جس طرح مرضی استعمال کرو. جیسے آپ جانور کو استعمال کرتے ہیں، اس طرح جو بنی اسرائیل سے باہر ہیں یہ تو جینٹائلز ہیں، ان کو جس طرح مرضی استعمال کرو. اب جب یہ عقیدہ ہے تو خود سوچیں ان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کیسے ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ تم غلط نہ کرو؟ تو وہی بات ہے کہ قوم کا بعض اوقات ایسا عقیدہ بن جاتا ہے کہ اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی، اور اس کی تطہیر بہت ضروری ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ کہتے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے تم اسپیشل لوگ ہو، باقی سب جینٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، ان کو استعمال کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ جانتے ہیں اس بات کو. بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ، کیوں نہیں باس پرس ہو کے رہے گی جس نے پورا کیا اپنا عہد اور پرہیزگاری اختیار کی. فإن الله يحب المتقين، اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں سے محبت کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے جو لوگ لیتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کی عوض تھوڑی سی قیمت پر. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان سے کلام تک نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا یوم القیامت، قیامت والے دن. ولا یزکیہم، نہ ہی ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے یقیناً ایک گروہ وہ بھی ہے جو یہود میں سے جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھتے ہوئے. دیکھیں کتاب پڑھتے ہوئے اللہ کے احکامات کو گول کرنے کے لیے وہ زبان موڑ دیتے تھے. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ وہ عبارت کتاب کی ہی ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ پہ وہ جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، نہیں ہے کسی انسان کے لائق دے اگر اسے اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت. ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ، کہ وہ لوگوں سے یہ کہے كُونُوا عِبَادًا لِي، کہ میری بندگی کرو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا ہو کہ میری بندگی کرو؟ یہ ہو نہیں سکتا. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن وہ تو یہی کہے گا کہ ہو جاؤ رب والے. بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسا کہ تم خود تعلیم دیتے ہو کتاب کی. وبما کنتم تدرسون، اور جیسا کہ تم خود بھی پڑھتے ہو. یعنی خاص طور پہ علماء کا ذکر ہو رہا ہے کہ قوم کے عقیدے کو بنانے والے علماء ہوتے ہیں. جب علماء ہی عقیدے کو بیڑا غرق کر دیں تو پھر کیسے اصلاح ہو سکتی ہے کسی بھی قوم کی؟ تو آج ہمارے علماء کا یہی حال ہے. آج ہمارے علماء جو ہیں صرف اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کس طریقے سے ان کے لائکس بڑھ جائیں، کس طریقے سے ان کے فالوورز بڑھ جائیں. ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ان کی عقیدے کی تطہیر ہو. ظاہر بات ہے کہ جب بھی کوئی نصیحت کی بات ہوتی ہے نا، کسی کو آپ منع کریں گے بھی آپ غلط سوچ رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ لائکس نہیں بڑھتے پھر انفارچونیٹلی. لیکن یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کا تو یہی حال ہے کہ ہمارے جو دائی ہیں، ہمارے واعظین ہیں، دایان دین ہیں، وہ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور عقیدے کا بیڑا غرق ہے، اور پھر قوم کے کردار کا بھی بیڑا غرق ہے. تو الا ماشاء اللہ. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ہی حکم دے گا تمہیں کہ تم بنا لو فرشتوں اور نبیوں کو رب. يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا عہد. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس آ جائیں وہ رسول جو تصدیق کرنے والے ہوں اس کی جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو پھر ضرور تم نے ان پر ایمان لے کے آنا ہے اور ان کی ضرور مدد کرنی ہے.
اس کی بھی دو تشریحات کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنرل تشریح کی گئی ہے کہ کسی بھی رسول کی زندگی میں کوئی اور رسول آ جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے جو بھی ساتھی رسول ہے اس کی مدد کرے۔ لیکن ایک اور جو تشریح کی گئی ہے کہ یہ خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عہد دیا گیا تھا، اور اس طرح کے عہد کا ذکر اور جگہوں پہ بھی موجود ہے۔ تو تفسیر عثمانی میں یہ جو ہے ایسپیکٹ بھی کور کیا گیا کہ ہر نبی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ، ایک تو یہ ہے کہ اور علی اور ابن عباس سے یہی منقول ہے، وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یا ہر نبی سے اس کے دور میں دوسرے نبی کی مدد کرنا ہے، یا اپنے بعد امتیوں کو نصیحت کرنے کا وعدہ کہ وہ آنے والے انبیاء علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا جو وعدہ ہے، یعنی اس حوالے سے بھی جو ہے آراء موجود ہیں۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم عصری، تو پوچھا اللہ نے کہ کیا تم نے اقرار کیا، کیا تم اقرار کرتے ہو، قبول کیا اس پر میرا عہد تم نے کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، سب نے مل کے کہا تھا کہ ہاں یقیناً ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، فرمایا اللہ نے تو گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ پھر گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، تو جو بھی کوئی پھر جائے اس عہد سے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، یہی پھر جو ہے فسق والے ہوں گے، فاسق ہوں گے۔ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کی فرمانبرداری کر رہا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ کے دین پہ ہی یہ پوری کائنات چل رہی ہے، اللہ کے دین سے روگردانی کرے کائنات تباہ ہو جائے، تو اس دین پہ ہی ہمیں چلنا ہے جو اللہ کا دین ہے ہمارے لیے، طوعا و کرہا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کائنات میں ہر شے جو ہے وہ چاہے نہ چاہے اس کو اللہ کے حکم کو ماننا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے، ما شاکرا و ما کفورا والیہ یرجعون، اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا باللہ وما انزل الینا، تو نبی صرف فرمائیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر علیہ السلام، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو بھی موسیٰ اور عیسیٰ اور ان کے بعد انبیاء علیہ السلام پر اترا، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو مسلمان ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی بھی چاہے اسلام کے سوا کوئی اور دین تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ایک مذہبی تکثیریت والے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تو کافر بھی جنت پہ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ کا فیصلہ پر دیکھ لیں کہ اللہ نے صرف قبول کرنا ہے دین اسلام، تو اللہ کا تو یہ فیصلہ ہے۔ باقی وہ جو اسکالر ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ ہاتھو برہانکم ان کو تم صادقین، دلیل لے کر آئیں، ورنہ یہ کہ اس طرح گمراہ نہ کریں لوگوں کو۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے ایمان کے بعد، یعنی جہود خاص طور پہ ان کا ذکر ہے۔ وشاہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول حق پر ہیں۔ وجاءہم البینات، اور آ چکی ہیں ان کے پاس واضح نشانیاں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ اولئک جزاؤہم، یہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان کے پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، ملائکہ کی، والناس اجمعین، تمام جہان والوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لا یخفف عنہم العذاب، یا ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب، ولا ہم ینظرون، نہ ہی انہیں جو ہے مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور رحیم ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے چلے گئے اپنے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز قبول نہ کی جائے گی ان کی توبہ۔ واولئک هم الضالون، اور وہ گمراہ لوگ ہوں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے۔ وَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی۔ وَلَا وِفْتَدَا بِهِ، اور خواہ وہ فدیہ میں دے سب کو۔ اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے تیسرا پارہ ختم کر دیا تھا، آیت 91 تک ہم نے کیا تھا سورہ آل عمران کا۔ آج ہم آیت نمبر 92 سے ہم شروع کریں گے۔ یہ تسلسل ہے، بیسیکلی بیان آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہا تھا بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل کو ایک دعوت دی جا رہی تھی، اور اس دوران یہ بات آتی ہے۔ اگین تطبیق بین الآیات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔
قرآن کا تسلسل جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے ایسا جیسے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک گیپ آ گیا، لیکن حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. تو یہ اسی تناظر میں دیکھیں، اگین میں ریفر کروں گا تفسیر عثمانی، ضرور آپ دیکھیں اس میں کہ اس کا ایک ریلیشن شپ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ایک تو یہ بات جنرل ہے کہ تم نیکی کی اصل تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، یا اس کو تم پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. تو ایک تو یہ جنرل بات ہے کہ جو بھی انسان کا محبوب جب تک کہ وہ قربان نہیں کرے گا اسے، تو وہ نیکی کو نہیں پا سکے گا. لیکن اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو محبوب کیا کون سی ایسی شے تھی جو کہ حق کو سمجھنے میں، حق کو ایکسیپٹ کرنے میں ایک آڑ بنی ہوئی تھی. وہ کیا تھی؟ نسل پرستی. یہود جو تھے وہ اپنی نسل سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے ان کو ہونی بھی چاہیے محبت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. تو ان کو اپنی نسل سے بڑی محبت تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تک کہ تم اس چیز کو قربان نہیں کرو گے جو تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا نیکی میں سے. تو کہنے کا مقصد جہاں پہ یہ ہے اس کانٹیکس میں کہ اپنی وہ جو محبت ہے اس کو تم قربان کرنا سیکھو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے کسی چیز کو بھی، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اچھی طرح جانتا ہے اللہ تعالیٰ. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. تمام ہی جو کھانے تھے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، سوائے اس کے جسے حرام کیا تھا اسرائیل نے اپنے اوپر. تو بنی اسرائیل اس سے کہتے ہیں نا کہ اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا. اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، یعنی عبرانی زبان میں. تو اس سے بنتا ہے عبداللہ. بیسیکلی اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہے. تو انہی سے جو آگے نسل چلی بنی اسرائیل کہلائی. تو یہاں پہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ انہوں نے یہودیوں نے کچھ اعتراض اٹھانا شروع کر دیا نا، جب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو اب میسج جو ہے بڑا واضح ہے، اس کے دلائل بھی بڑے مستحکم ہیں، تو اب الٹی سیدھے قسم کے جو ہے اعتراض اٹھانے شروع کر دیے تھے. ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ کیسے دین سچا ہو سکتا ہے، یہ تو حلال جو گوشت ہے اس کو حرام جو حرام گوشت ہے اس کو یہ حلال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دین سچا نہیں ہو سکتا. وہ اصل میں یہ تھا کہ کچھ جیسا اونٹ کا گوشت تھا، وہ جو تھے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس کو جو ہے حرام تو نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے کوئی نظر مانی تھی شاید، جس کی وجہ سے وہ نہیں کھاتے تھے. تو اس پہ جو ہے انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کیا تھا اپنے اوپر خود ہی انہوں نے کر لیا تھا، اللہ کی شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ نازل کی جاتی تورات. قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے پس لاؤ تم تورات، پھر پڑھو اسے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو جس نے بھی گھڑا اللہ پر جھوٹ اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی پھر ظالم ہیں. کل صدق اللہ، بے شک اللہ ہی، انہیں بتا دیں کہ اللہ ہی سچ کہتا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، صحیح طریقے سے سیدھے راستہ، جو سیدھا راستہ ہے جس پہ ابراہیم چلے تھے اس پر تم چلنا شروع کر دو، اس کی اتباع شروع کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وما کان من المشرکین، اور یاد رکھو وہ مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور بے شک سب سے جو پہلا گھر ہے نا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ بکہ ہی ہے. اب یہاں پہ لفظ بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لطیف اشارہ ہے، جو لفظ بکہ ہے اس کے اندر ایک بڑا ہی لطیف اشارہ ہے ان کی اپنی کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی تھی اس کی طرف. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈینائی کر رہے تھے اس بات کو کہ قبلہ جو ہے یہ تو یہ شفٹ ہو گیا ہے، ان کا تو قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کے اندر کس طریقے سے انہوں نے طوفان کھڑا کیا تھا کہ دیکھیں یہ کیسے سچے نبی ہو سکتے ہیں کہ ان کا تو قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قبلہ تو ہمارا جو ہے وہ بیت المقدس تھا، اور یہ خود بھی بیت المقدس کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے تھے، یعنی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب کیسے انہوں نے جو ہے مکہ کو بنا دیا اپنا قبلہ. تو اس پہ پہلے بھی بات آئی تھی کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں اس قبلے کو جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بڑی وضاحت سے ان کو بتایا گیا تھا کہ اول جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا. اب یہاں پہ لفظ آیا ہے بکہ. ٹھیک، تو اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں میں مکہ کیوں نہیں کہا گیا. تو اس پہ میں سوچتا رہا، جب کبھی اس پہ جب پہلی دفعہ میرے سامنے یہ بات آئی تو پھر میں نے دیکھا کہ بائبل کے اندر یا ان کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر ایک جگہ پہ بک آف سامز ہے. بیسیکلی یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں کئی کتابیں ہیں، اور خاص طور بک آف سامز جو بیسیکلی زبور ہے اصل میں، جسے ہم زبور کہتے ہیں وہ بک آف سامز ہیں، جس کو یہ بھی فالو کرتے ہیں، عیسائی وغیرہ بھی فالو کرتے ہیں.
اور یہودی بھی اس کو مانتے ہیں، تو اس کے اندر بکا کا لفظ ہے۔ تو جب اس کی تحقیق اگر کی تھوڑی سی تو پتہ چلا کہ عبرانی زبان کے اندر جو ہے وہ میم نہیں ہوتا، تو میم جگہ پہ پھر بے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ لفظ بکا آیا۔ اور اگر آپ آج بھی کھولیں بک آف سامس اور اس کا جو چیپٹر نمبر 84 ہے، اس میں لفظ بکا لکھا ہوا ہے، اور بلکہ تفصیل ہے اس یعنی خانہ کعبہ کی ہی تفصیل ہے۔ تو وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہاؤ لولی از یور ڈویلنگ پلیس او لارڈ آلمائٹی، my soul yearns ever faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home and the swallow a nest for herself. تو یعنی وہی بات ہے کہ جیسے ایک فاختہ بھی جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیتی ہے. where she may have her young a place near your altar. تو جیسے ایک اس کے لیے جو ہے اس کا گھر ہوتا ہے، اس طریقے سے میرے لیے جو ہے یہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ O Lord Almighty, my King and my God, blessed are those who dwell in your house, they are ever praising you. یعنی وہاں پہ ہر وقت تیرا جو ہے ذکر ہوتا رہتا ہے۔ Blessed are those whose strength is in you and who have set their hearts on pilgrimage. تو یعنی وہ جو حج ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ As they pass to the valley of Bakka, as they pass to the valley of Bakka, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. They go from strength to strength till each appears before God in the Zion. تو یعنی جروشلم کا پرانا نام جو ہے وہ ان کی کتابوں میں زیان بھی ہے۔ تو یہ جو القدس ہے یعنی جروشلم ہے، وہاں یہ جاتے ہیں لیکن ادھر سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، اور وہ جیسے جیسے گزرتے جاتے ہیں اسپرچول اسٹرینتھ ان کو ملتی جاتی ہے۔ Hear my prayer, O Lord Almighty. Listen to me, O God of Jacob. Look upon our shield, O God. Look with favor on your anointed one. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. یعنی یہاں کا ایک دن جو ہے وہ باقی جگہوں کے 1000 دنوں سے بہتر ہے، یعنی برکت ہے، اس کی برکت والی جگہ ہے۔ I would rather be a doorkeeper in the house of my God, in the house of my God. یعنی مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں خدا کے گھر کا چوکیدار بن جاؤں then dwell in the tents of the wicked. یعنی یہ جو برے لوگ ہیں ان کی ٹینٹس میں جاؤں میں، اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں پر اپنے اللہ کے گھر کا چوکیدار بن جاؤں۔ تو یعنی بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ اسی خانہ کعبہ کا ذکر ہے، اور وہی لفظ بکا یہاں پہ لکھا ہوا ہے as they pass the valley of Bakka. تو بہت زبردست ان کو ایک سٹرائک کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے کہ جو یہ تماشا انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا اور وہ شور مچا رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کتنے پرزور انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تھا کہ دیکھو اول جو گھر ہے بہرحال وہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور بہرحال مسلمانوں کے لیے تو یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ اب انہوں نے اسی طرف جو ہے دیکھ کے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پروپیگنڈا بہت کیا تھا، اور ابھی بھی لگتا ہے پروپیگنڈا جاری تھا، اس وقت تک بھی پروپیگنڈا جاری تھا۔ تو اس پہ پھر یہ جو ہے یہ بکا کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ اپنی کتابوں کو دیکھو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو سبحان اللہ، ہر لفظ جو ہے اس کے پیچھے حکمت ہے قرآن مجید کی، ایسے الرٹ اپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، ہر لفظ اپنی جگہ پہ بالکل جیسے ہونا چاہیے ویسے ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور یہ برکت والا اور ہدایت، اور یہ جو ہے اس میں برکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح کھلی جو ہے نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی داخل ہوا اس میں وہ ہو گیا محفوظ۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے اس گھر کا حج کرنا، جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف جانے کی، جو استعداد رکھتا ہے اس کے اوپر یہ لازمی ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے بھی کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ تو یعنی حج کے حوالے سے بڑا ہی پرزور بیان ہے کہ ہمیں لازمی طور پہ جو ہے اس کا حج کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے تو بہت سی احادیث ہیں، پہلے بھی ہم نے ذکر کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زاد راہ اور سواری کا مالک ہو، جو اس سے بیت اللہ تک پہنچا دے اور وہ حج نہ کرے، یعنی اس کے پاس زاد راہ موجود ہے، یعنی جانے کا خرچہ وہ برداشت کر سکتا ہے، وہ حج نہ کرے تو اس کے یہودی یا نصرانی ہو کر مر جانے میں کوئی فرق نہیں، یعنی وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ بزرگ و برتر فرماتا ہے، یہی اسی آیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفرنس دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر کعبہ کا حج کرنا ضروری ہے جو وہاں جا سکتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو یعنی اول فرصت میں ہمیں حج کرنا چاہیے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس استطاعت ہوتی بھی ہے، لیکن یہ کہ دنیا کے
جو بھی چکر ہے اس میں اس طرح پھنسے ہوتے ہیں کہ حج نہیں کرتے. تو اول فرصت میں حج کرنا چاہیے. بعض لوگ اس لیے رکے ہوتے ہیں کہ پہلے میں ہم والدین کو کروا دیں پھر جو ہے ہم کریں گے. تو یاد رکھیں کہ جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر فرض ہے, اس لیے اول فرصت میں آپ کو تو کر لینا چاہیے, باقیوں کو بھی کرائیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ, یعنی صرف فرمائیے کہ اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا. واللہ شہید علی ما تعملون, اللہ کہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب, ان سے کہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن, کیوں روکتے ہو اللہ کی راستوں سے جو ایمان لا چکا. تبغونہا عوجا, تم تلاش کرتے ہو اللہ کی راہ میں ٹیڑھ. وانتم شہداء, حالانکہ تم جو ہے اس پہ گواہ ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون, اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو بھی تم کر رہے